بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 6 کے سوشل اسٹڈی میں اپنا ٹاپک بایوسفیئر پڑھیں گے۔ تو فرسٹ آف آل لیٹ اس ڈیفائن دیٹ واٹ از بایوسفیئر۔ تو کہتے ہیں کہ دا بایوسفیئر از دا گلوبل سم آف آل ایکو سسٹمس، اٹ کین آلسو بی ٹرمڈ دا زون آف لائف آن ارتھ۔ یعنی دنیا کا جو سارا ماحولیاتی نظام ہے اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ایکو سسٹم ہے، یا اس کو زمین پر زندگی کا ایک علاقہ بھی یا منطقہ بھی کہتے ہیں جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایک کلوز سسٹم ہے، اس میں سالر اور دوسرے خارجی اسپیس سے آنے والے جو ریڈیشن ہے اور جو کہ زمین سے ہمیں حاصل ہوتی ہے حرارت، یہ اس سے ہٹ کر ہے اور ایک سیلف ریگولیٹنگ سسٹم ہے۔ یعنی مطلب بایوسفیئر مشتمل ہے، کہتے ہیں کہ دا ڈیفینیشن ان یور بک دا بایوسفیئر از کمپرائزڈ آف ایئر، لینڈ اینڈ واٹر۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بایوسفیئر ہے تو یہ ہوا، زمین اور پانی پر مشتمل ہے۔ اٹ ایکسٹینڈس فرام ڈیپ اوشن فلورز ٹو 10 کلومیٹرز ان دا ایٹماسفیئر۔ یہ سمندر کی گہرائیوں کے نیچے سے شروع ہوتا ہے اور ایٹماسفیئر میں 10 کلومیٹر اوپر تک گیا ہے، جس میں لائف آف ہیومنز بھی ہے، پلانٹس، اینیملز، برڈ، انسیکٹس اینڈ آل ادر لیونگ تھنگس آن دا لینڈ اینڈ ان واٹر۔ یعنی جو زندہ چیزیں زمینوں پر ہیں اور جو زندہ چیزیں سمندروں کے اندر ہیں وہ تمام اس میں شامل ہے۔ لینڈ انٹریکٹس ود واٹر اینڈ ایئر ٹو سسٹین لائف آن ارتھ۔ زمین پانی کے ساتھ مل کے زندگی کو یعنی برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یعنی اس پانی اور اس زمین کی وجہ سے دنیا کی زمین پر جو ہے وہ زندگی پاسبل ہے، ممکن ہے۔ سائنٹسٹ اسٹیمیٹ دیٹ دا ارتھ از ہوم ٹو اباؤٹ 8.7 ملین اسپیشیز۔ کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ دنیا میں تقریباً 8.7 ملین یعنی مطلب انواع کے چیزیں جو ہیں وہ رہتے ہیں، جس میں انسان بھی شامل ہے، کیڑے مکوڑے بھی شامل ہیں، مختلف قسم کی چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بایوسفیئر میں تقریباً تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہے۔ اس میں ارتھ کا کچھ حصہ، پانی کا اور اس ہوا کا، ایٹماسفیئر کا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ اس کا انسان اور ماحول کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے ساتھ یہ کس طرح جو ہے وہ انٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دی ایٹماسفیئر، دا لیتھوسفیئر، دا ہائیڈروسفیئر اینڈ دا بایوسفیئر کریٹ اے نیچرل انوائرمنٹ فار دا لائف آن ارتھ۔ کہتے ہیں کہ کرۂ ہوائی نے، زمین کے اوپری حصے نے اور کرۂ آبی نے اور جو ابھی منطقۂ زندگی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ بایوسفیئر ہے، اس نے زمین پر انسان کے لیے ایک قدرتی ماحول جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ دا کلائمیٹ، دا فزیکل لینڈسکیپ، واٹر، فارسٹ اینڈ لیونگ بینگز آر سم میجر ایلیمنٹس آف دا انوائرمنٹ۔ یعنی اس ماحول میں آب و ہوا اور جو زمین کے طبی خود و حال ہے، پانی اور جنگلات اور تمام زندہ چیزیں، یہ اس پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹس کے یعنی یہ اس کے فیکٹرز کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان سے جڑا ہوا ہے۔ ہیومن اسٹارٹ انٹریکٹنگ ود دا انوائرمنٹ دا مومنٹ دے آر بورن۔ یعنی انسان نے اس کے ساتھ جو انٹریکشن شروع کی ہے، انسان کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کب بنا ہے؟ وہ تب بنا ہے جب دنیا میں انسان پیدا ہوا ہے۔ Thus, humans and other element of the environment impact each other positively or negatively۔ اس کے علاوہ بھی انسان اور دوسرے عناصر کا ایک دوسرے کے ساتھ ماحول پر یا تو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلائمیٹ اینڈ ہیومن بینگ، یعنی مطلب یہ کہ آب و ہوا پہ انسان کے اثرات یا انسان جو کا مطلب دنیا میں سرگرمیاں کرتا ہے اس کا موسم پہ اور آب و ہوا پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دا کلائمیٹ از اے میجر ایلیمنٹ آف دا انوائرمنٹ۔ تو ماحول میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز جو ہے وہ آب و ہوا ہے۔ اٹ ہیز اے اسٹرانگ انفلوئنس آن آل اسپیکٹ آف ہیومن لائف۔ زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہے۔
کلاتھنگ، فوڈ، ہیلتھ ہیبٹس، کلٹیویشن، آکوپیشن، لیونگ پلیسز، ٹریولنگ اینڈ فیسٹیولز، یعنی ہمارے جو رسومات ہیں، جو ہمارے ہم سفر کرتے ہیں یا ہم اپنی گھر بناتے ہیں، یا ہمارے جو زراعت ہے، ہمارے جو پیشے ہیں، ہمارے جو یعنی مطلب صحت ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ آب و ہوا کا بہت زیادہ اثر ہے۔ کہتے ہیں کہ آل آر کنٹرولڈ بائی دی انوائرمنٹ، تمام موسمی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور اس سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ٹو کولڈ اور ٹو ہاٹ کلائمیٹ فورس ہیومن ٹو ویئر کلاتھس اینڈ ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف فوڈ اکارڈنگلی، کہ بہت زیادہ گرم موسم یا بہت زیادہ سردی جو ہے وہ انسان کو مختلف قسم کے کپڑے پہننے پر مجبور کرتا ہے اور مختلف قسم کے کھانے پہ مجبور کرتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل، سردیوں کے موسم میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، اور مختلف قسم کے خوراک بھی جو ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ A suitable climate allow human to grow crops and do their jobs، ایک معتدل آب و ہوا جو ہے وہ یا موسم جو ہے وہ انسان کو اپنے فصل اگانے میں اور اپنے کام پہ جانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یعنی جب ماحول سازگار ہو، جب ہماری آب و ہوا معتدل ہو، تو اس میں ہم مختلف قسم کے کراپس یعنی فصلیں بھی کاشت کر سکتے ہیں اور ہم اپنے کام بھی کر سکتے ہیں۔ Harsh climate increase the risk of illness, natural disaster cause damage and destruction to the life and property، سخت جو کلائمیٹ ہے، آب و ہوا ہے، تو وہ انسان کو بیمار کر لیتی ہے، اور یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، جو قدرتی آفات ہے، یعنی فلڈ، ارتھ وغیرہ، یہ تو انسانی زندگی پر اور انسانی جو مال املاک ہے تو اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ سخت آب و ہوا کا انسان کے اوپر سخت جو ہے وہ یعنی مطلب اثر پڑتا ہے، لیکن انسان بھی اس کے ساتھ کچھ برتاؤ جو کرتا ہے، تو انسان کا برتاؤ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اور ایکسٹینسیو برننگ آف فوسل فیولز، کول، پیٹرولیم کاز ایئر پولوشن which in turn cause a great damage to the ozone layer and result in global warming، یعنی انسان بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اس ماحول کو خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے اور اس میں شامل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر انسان فیکٹریاں بناتا ہے، گاڑیاں چلاتا ہے، مختلف قسم کے جو دھوئیں ہیں، جو اسموک ہے، وہ یہاں سے نکلتا ہے، صنعتوں سے بھی نکلتا ہے، گاڑیوں سے بھی نکلتا ہے، اور ہم مختلف قسم کے ایندھن بھی جلاتے ہیں، جس سے بھی ٹاکسک جو پولوشن ہے وہ اوپر جا کے اوزون کا جو لیئر ہے تو وہ اس کو ڈیمیج کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہے وہ زمین تک پہنچ جاتی ہے، جس سے موسم جو ہے اور آب و ہوا مسلسل جو ہے وہ گرم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں آپ نے بایوسفیئر کے بارے میں پڑھا کہ اس میں ہماری جو پانی ہے، ہوا ہے اور زمین کا کچھ حصہ اور ایٹماسفیئر کا ہمارا کچھ حصہ، یہ اس میں شامل ہے، اور اس کے جو بیسک فیکٹرز ہے تو اس میں ہیومن بھی ہے، اور اس میں دوسرے کائنڈ کے اینیمل بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ سمندر کے اندر جو لیونگ بینگز ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کا انسان کا تعلق جو ہے وہ بہت پرانا ہے، کیونکہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ انسان بھی اپنے یعنی مطلب سرگرمیوں کی وجہ سے موسم کو اور آب و ہوا کو مسلسل جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو گرد ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہ اوزون کے لیئر کو یعنی مطلب کمزور کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن زمین تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے، اور ہماری زمین جو ہے وہ آہستہ آہستہ گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ آج کا آپ کا جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ ہے رائٹ اینڈ میمورائز بایوسفیئر۔ آپ نے بایوسفیئر کے ڈیفینیشن کو یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد انٹریکشن بٹوین ہیومن اینڈ انوائرمنٹ، تو پھر انسان کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے اپنے کاپی میں لکھنا بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔